رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1445 ہجری کی تیسرے روزے کی نماز عصر کے بعد والا مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ مجھے قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ کافی لوگ سحری اور افطاری مدنی چینل یوٹیوب پر دیکھ کر روزہ بند کرتے ہیں اور روزہ افطار کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یوٹیوب پر جب ہم مدنی چینل دیکھتے ہیں تو لائیو اسٹریمنگ نیٹ سلو ہونے کی وجہ سے 2 منٹ پیچھے آ جاتی ہے، اور جو مدنی چینل دیکھ کر سحری بند کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ یوٹیوب تو دنیا بھر میں مطلب وہ تو دیکھا جاتا ہوگا نا، ہر ملک کے اپنے، ہر شہر کے اپنے، بلکہ شہروں میں بھی اوپر جو مکان ہوتے ہیں اونچائی میں ان کا اور نیچان میں جو ہوتے ہیں ان کا فرق ہوتا ہے، کچھ نہ تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ تو صحیح یہ ہے کہ اپنا ٹائم ٹیبل آدمی درست رکھے اور روزہ نماز اس پر کرے۔ اب جیسے کہ مدنی یہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس طرح اپنی نماز، اوقات نماز کی جو مجلس ہے اس میں ٹائم ٹیبل سارے دیے ہوئے ہیں، سال بھر کا دیا ہوا کہ سحری افطار کا ٹائم، نمازوں کا ٹائم، اس کو دیکھ کر کرنا عافیت ہے۔ اب مدنی چینل میں کراچی کا بھی دیکھیں آپ تو خیر اس میں محتاط دیا جاتا ہے جو پورے شہر کو کور کر لیتا ہے، سارے پوری دنیا کو تو کور نہیں کرتا ہی ہے، دیگر شہر والا اس پر اعتماد کیسے کرے؟ بلکہ اس کو اجازت بھی نہیں ہوتی کہ بھئی دوسرے، جیسے حیدرآباد کے لیے نہیں ہے، کراچی کے لیے، لاہور کے لیے نہیں ہے، کراچی کے لیے، تو یوٹیوب پر بھی اعتماد نہ کیا جائے۔ مدنی چینل پر جو ٹائمنگ چل رہے ہیں وہی ٹائم سیم آپ کے جو آپ، کیونکہ تقریباً اب دنیا میں یوٹیوب پر بھی اور سوشل میڈیا پر ہی مدنی چینل دیکھنے کا سلسلہ رہتا ہے، تو سیم جو آپ کو پٹی چل رہی ہوتی ہے پریکاشنری ٹائم لکھا ہوتا ہے، احتیاطی وقت لکھا ہوتا ہے، تو اس میں سے آپ کے شہروں کا جو وقت لکھا ہے وہ جیسے کہ بغداد شریف ہے تو بغداد شریف کا وقت اس میں لکھا ہوا ہے کہ بغداد شریف میں اتنے بجے سحر ہے، اتنے بجے افطار ہے، تو وہ آپ اس کا ٹائم نوٹ کر کے آپ کے گھر میں گھڑی ہے، اب اس کے مطابق بھی ترکیب بنائیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کے پاس موبائل میں پریئر ٹائم اپلیکیشن ہونی چاہیے، اس میں آپ جہاں ہیں وہیں کا سحر افطار کا وقت آپ کے سامنے، یعنی کہ فجر کا وقت شروع ہونے کا وقت بھی دیکھ لیں اور مغرب کا وقت شروع ہونے کا وقت بھی دیکھ لیں، تو یہ سارے وقت آپ دیکھ لیں تو اس کے مطابق آپ اپنی سحری بند کریں کہ فجر وقت شروع ہونے سے پہلے آپ نے سحری بند کرنی ہے، تو یوں ایک آپ کے پاس ٹائمنگ تو آ جاتے ہیں۔ تو وہ جو آپ جو اسٹریم کا جو کہہ رہے تھے نا کہ تھوڑا نیٹ سلو ہونے کی وجہ سے تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو آگے پیچھے ہو جانے کی صورت میں جو پٹی چل رہی ہے اس پٹی پر تو آپ کے شہر کا وقت آلریڈی چل ہی رہا ہے، تو اس شہر کے وقت کو نوٹ کر کر آپ اپنے گھری کے وقت کے مطابق اب سحر افطار کی ترکیب بنائیں تو اللہ پاک نے چاہا تو پریشانی نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں اگر طبیعت خراب ہو جائے تو انجیکشن وغیرہ لگوا سکتی ہے کہ نہیں؟ روزے میں انجیکشن کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے نس کا انجیکشن بھی کھا سکتے ہیں، ڈرپ بھی چڑھا سکتے ہیں۔
پیارے پیارے میرے اللہ سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ سورہ اخلاص کو 3 ٹائم پڑھیں تو ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے اور یہ جلد پڑھی جاتی ہے، جبکہ ایک قرآن پاک پڑھنے میں زیادہ دن لگتے ہیں، تو کیا ہم ڈیلی زیادہ سے زیادہ سورہ اخلاص پڑھ کر زیادہ قرآن پاک کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ جو آپ ارشاد فرما دیجئے۔ ہو اللہ شریف کی بالکل حدیث میں فضیلت، تو اس کا مطلب نہیں پورا قرآن اب کوئی پڑھے ہی نہیں، سیکھے ہی نہیں۔ یہ تو کئی ایسی روایتیں جس میں حج کے ثواب کا بھی بیان ہے، تو کوئی بولے حج فرض ادا ہو گیا، اب اتنی دور جانا، اتنا خرچہ کرنا، تو وہ حج اپنی جگہ پر ہے، اس کا ثواب بھی بے شک جو حدیثوں میں فرمایا حق، اس کا ثواب بھی اپنی جگہ پر ہے، سورہ اخلاص کا ثواب بھی اپنی جگہ پر ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے اور بہت سارے فوائد ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں۔ الہاکم التکاثر حتی، یہ جو صورت ہے 1000 آیتوں کا ثواب ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ 1/4 قرآن کا 1/4 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا اس میں۔ اس طرح دیگر صورتوں کے مختلف فضائل بیان کیے ہوئے، تو تلاوت کریں گے یہ ساری صورتیں پڑھی جائیں گی، تو ان کے بھی اپنے فضائل اس میں آ گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں باب المدینہ کراچی سے علی ستاری بات کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت، میرا سوال یہ ہے، کمپنی میں بھی اکثر ہوتا ہے 4 ورکر جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ورکر کو ہم لوگ مذاق میں اس کو غصہ دلاتے ہیں، وہ غصے میں آ جاتا ہے، پھر وہ جو 4 ہوتے ہیں وہ اس کا مذاق بناتے ہیں، ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو کیا یہ اس شخص کو غصہ دلانا، ایسا کرنا کیسا ہے؟ دل آزاری کی صورت ہے، ایک مسلمان کی تذلیل ہے، اس میں ذلیل کرنا، بے عزت کرنا، پھر یہ کہ وہ بھی غصے میں آ کر فائرنگ کرے گا، گالی گلوچ کرے گا اگر، تو پھر وہ بھی بیچارہ گناہوں میں پڑتا رہے گا، تو یہ اچھے لوگوں کے کام تو ہے ہی نہیں ویسے، اور اس طرح کسی کو گناہ کی طرف بڑھا دینا آگے، یہ بھی خطرناک ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو جس کو غصہ آتا ہے وہ گالیاں بک رہا ہوتا ہے، مارا ماری پہ آ جاتا ہے، یہ مطلب اچھے لوگ نہیں کرتے، یہ بازاری قسم کے اور عالی موالی اور اس طرح بگڑے ہوئے لوگوں کا یہ طریقہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عموماً عذر ان کے ساتھ کیا جاتا ہے جن میں کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری ہوتی ہے، یا مطلب موٹاپا ہے بہت زیادہ، جیسے بچوں کے ساتھ بھی اسکولوں میں بہت زیادہ، یہ بولنگ کہتے ہیں اس کو تیش دلانا، پھر وہ مارتا پیٹتا ہے، احساس کمتری میں آ جاتا ہے، اور اس کے اندر بھوک پتہ نہیں طرح طرح کی چیز جمع ہوتی ہیں، کوئی چہرے میں کمزوری ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں میں کمزوری ہوتی ہے، بولنے میں اس کی کمزوری ہوتی ہے، چلنے پھرنے میں کمزوری ہوتی ہے، بدن میں کوئی سی کمزوری ہوتی ہے، کمزوری آپ کر رہے ہیں، ویکنس سمجھیں گے یہ لوگ، مطلب جیسے کہ موٹاپا ہے، اسی طرح ہاتھ صحیح کام نہیں کر رہے، چہرہ تھوڑا سا، دانتوں میں ان کے سر مسئلہ ہے، ہونٹوں میں کوئی ایسا مسئلہ ہے، بولتا ہے تو ہکلا کر بولتا ہے، صحیح بول نہیں پا رہا ہوتا، اس طرح کی اس میں کوئی نہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں، عیب ہوتا ہے آنکھ میں، کان میں، جیسے کم سنتا ہے تو پھر اس کو جو کہہ کے پکاریں گے، تو اس طرح کے بعض اوقات جو جسمانی طور پر اس طرح کے کوئی عیوب بعض اوقات جسم میں پائے جاتے ہیں، یا عادتوں میں اس طرح کی پائے جاتے ہیں، ایسوں کو پھر یہ سارے مل کر کسی نہ کسی ایک نام سے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں اور چڑھاتے ہیں، اور پھر وہ بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور اس کی ٹھیک ٹھاک دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے، وہ گھر میں بھی روتا ہے، اور ایسے لوگ عموماً لوگوں سے ملنے سے بھی کتراتے ہیں، یہ پوری ایک میڈیکل اس کے اوپر ریسرچ موجود ہے، تو ایسے بچوں کو بھی پھر الگ سے اسکولوں میں داخل کروایا جاتا تھا۔ اب جب بچے ایسے الگ اسکول میں جاتے تو سارے ایک جیسے جمع ہو جاتے تھے، اب ایسے بچوں کو بھی نارمل بچوں کے اسکول میں داخل کرانے کی اب تحریک چلی ہے، اور وہ نارمل بچوں کی تربیت کی جاتی ہے کہ آپ نے اسے بولنگ نہیں کرنا، اس کو ستانا نہیں ہے، آپ نے اس کے ساتھ پیار محبت اور شفقت کے ساتھ چلنا ہے۔ دنیا بھر میں یہ اس پر ٹرینڈ چلا ہوا ہے، تو اس طرح کے لوگوں کو ستانے کے بجائے ان کو شفقت، پیار اور محبت دینے سے جو ثواب ملے گا، 100% کیوں نہیں ملے گا؟ مسلمان کی دلجوئی کرنا کار ثواب ہے۔ یہ ہمارے لیے امتحان بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی شکل و صورت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو خواہ مخواہ مذاق سوچتی ہے، اس میں آدمی صبر کرے، اس کا مذاق نہ اڑائے کہ اس میں یہ جو بظاہر ایسی کیفیت ہے جو بھی ہے تو پیدا تو اللہ نے کیا ہے، ہم اگر اپنے آپ کو کوئی خوبصورت یا اچھا تصور کرتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ہمیں بظاہر اچھا بنا کر ہمیں بھی آزمائش میں ڈالا، اس کو اس کیفیت میں پیدا کر کے اس کو بھی آزمائش ہے۔ تو امتحان تو دنیا میں تو بہت سارے معاملات امتحان کے چل ہی رہے ہوتے ہیں، تو ان
को भी सब्र करना है, इनको भी सब्र करना है, मजाक नहीं उड़ानी। वाकई यानी कि वो किसी की सूरत ऐसी जैसे रोनी सूरत होती है, अच्छा किसी की सूरत ये होती है कि उसकी हंसती सूरत होती है, हंस नहीं रहा होता ना मुस्कुरा रहा होता है, तो शक्ल सूरत ऐसी होती है कि जैसे ये मुस्कुरा रहा। इसकी भी बात मसले खड़े हो जाते हैं कि कोई परेशान हाल है, कोई कुछ है, तो उसके चेहरा ही बेचारे का मुस्कुराता हुआ है, फिर इनको गुस्सा आ जाएगा कि यार तुझे हंसी छूटती है, मेरी तो ये हालत है, अब हंस नहीं रहा होता बेचारा। तो ये सब आजमाइशों के मामलात होते हैं, इसमें बंदा ये कि सब्र करे और किसी को छेड़े नहीं, अगर कोई छेड़े तो खुद छीड़े नहीं, ये भी होता है। अगर जिसको छेड़ा गया वो नो लिफ्ट करे ना तो नाक कट जाए छेड़ने वाले की, और मतलब आगे बात ना बढ़े, मुंह चढ़ा ले, झगड़ा नहीं होगा, फिर उठ के चला जाए वहां से, एक लफ्ज भी बोले नहीं, भाई क्या हुआ, क्यों जा रहे हो यार बैठो, ये बोले नहीं, क्या यार तुम छेड़ते हो, तुम सताते हो। तो अब वो बेचारा बोलेगा अपने अंदाज में, लेकिन उसका स्टाइल ऐसा होगा कि सामने वाले वहां से छूटेगी और फिर वो बेचारा वो निशाना बन जाए। तो कुछ भी बोले बगैर चला जाएगा ना तो ये घबरा जाएंगे छेड़ने वाले और शर्मिंदा होंगे। अब इतनी सारी बातें अभी हम लोग कर रहे हैं, जब बेचारे में किसी भी आके पड़ती है तो फिर उसको सोचना नहीं पड़ता और वो किसी न किसी हवाले से वो घेरे में आ ही जाता है। ये घेरे में लेने वाले ये भी एक क्वालिटी होती है, सब नहीं करता है, बाज के अंदर ये कूट कूट के शरारत भरी होती है, वो इस तरह का मौका ही ढूंढे, कोई ऐसा शिकार फंसे या और उसको पागल बनाए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मंदही का दुही का, जो हंसता है वो हंसाया जाता है, जो दूसरों पर हंसता है आखिरकार ऐसा मौका आता है कि लोग उस पर हंसते हैं, मुहावरा है। तो कोई वहीद नहीं, अल्लाह पाक चाहे तो उसको इबरत, जो दूसरों को छेड़ता है सताता है उसको अल्लाह पाक इबरत का नमूना बना दे, उसकी शक्ल सूरत इसके स्टाइल ऐसे हो जाए कि अब लोग उसकी हंसी मजाक उड़ाए। तो अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर से भी डरना चाहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरत उम्मीद से हो, हामिला हो तो रोजा छोड़ सकती है, और बच्चों को दूध पिलाने के लिए रोजा छोड़ना कैसा? इसमें हामिला होना रोजे के लिए रुकावट नहीं है और दूध पिलाना भी एक्चुअली रुकावट नहीं है, लेकिन इसमें से कि तबीयत ऐसी खराब हो गई है कि अपनी या बच्चे की जान को खतरा है, और ये अपना या तो पिछला कोई तजर्बा हुआ ऐसा कि हालत खराब हो गई थी, या इस वजह से बच्चा फौत हुआ था मिसाल के तौर पे, और अब वही कैफियत पा रही है, या खौफ खुदा वाला डॉक्टर मशवरा दे रहा है कि तुमको मतलब ये नुकसान होगा तो रोजा मत रखो। जरा दूध पिलाने में कि अपनी या बच्चे की जान का खतरा है कि नहीं पिलाएगी तो पिला नहीं पाती, पिलाती है तो बिस्तर पे आ जाती है, तड़पती है, इतनी कमजोरी। तो ऐसी कोई सूरत हो कि जिसमें रोजा ना रखने का मतलब इजाजत मिलती है शरन, तो ना रखे, बाद में कदा कर ले, वरना सिर्फ इसलिए कहा मिला है और बच्चे को दूध पिलाना है, सिर्फ इस वजह से रोजा तर्क करने की इजाजत नहीं मिलेगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि औरत का जाली वाला दुपट्टा पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है? ऐसा दुपट्टा कि जिससे बाल चमके, बालों की स्याही ब्लैक चमके, सर के बाल जिस दुपट्टा इस तरह बाजू का ओढ़ती होंगी तो ये नमाज नहीं होगी उसकी। मोटी चादर से उसको छुपाना चाहिए जिसमें से उसकी कालक नजर ना आए, बालों की स्याही। हुजूर, कुछ सवालात आपसे सोशल मीडिया के जरिए में मिले हैं, क्या मर्द अपने कान छिदवा कर इसमें जेवर पहन सकता है? नहीं पहन सकता। बाजों का तो ये देखा है कि वो मन्नत का लोग करते हैं, भाई क्या, तो वो हमारे मेमनों में ये देखा है, नावल शाह का बुदला मेमन कौम में, तो ये मतलब बुजुर्गों के तो अपने उन्होंने तो हमेशा नेकी की दावत दी है, ना कि ये कि हमारे नाम पर औरतें बन जाओ, तो ये औरतों के लिए मखसूस है कान छेदना, ये ना छेदे। अच्छा, अब मैं बताऊं, आपको भी पता होगा कईयों को कि अब ये काफ़ी फैशन बन गया, यानी मर्दों का कान में बालियां पहनना, कान में जेवर पहनना, हाथों में जेवर पहनना, ये समझे कि एक अच्छा खासा फैशन बन गया है। और औरतों जैसे कपड़े पहनना ये भी फैशन बन गया है, औरतों जैसे बाल रखना ये भी एक तरह समझे कि कल्चर बनता जा रहा है एक तबके के अंदर।
اور اس میں بدقسمتی کے ساتھ مسلمان بھی شامل ہو جاتا ہے. تو میں یہ ضمناً ایک سوال کر لوں کہ بعض اب عورتوں میں یہ آ گیا ہے کہ وہ مردوں جیسا انداز اختیار کر رہی ہیں، ان کے لباس انداز سب مردوں جیسے ہوں، اور مردوں کو یہ ہو گیا ہے کہ یہ کچھ عورتوں جیسا انداز اختیار کرتے ہیں. تو ان دونوں صورتوں میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دونوں کے بارے میں کوئی سمجھانے کی بات ہے؟ اس پاک میں ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل کرے، مشابہت کرے، وہ انہی میں سے ہے. ایک مانت دونوں طرف ہے کہ اگر عورت مرد کی مشابہت کرے گی تو گناہ گار ہوگی، مرد عورت کی مشابہت کرے گا تو گناہ گار ہوگا. اس لیے دونوں کو ان کاموں سے بچنا بھی ہے، اور اگر کیا ہے تو سچی توبہ بھی کرے. ایسی کوئی روایت ملتی ہے جس میں مرد عورت کی وضع اختیار کرے، عورت مرد کی وضع اختیار کرے، تو دونوں کے لیے کوئی؟ اس عورت پر لعنت ہے جو مرد کی مشابہت کرے، اور اس مرد پر لعنت جو عورت کی مشابہت کرے. اللہ پاک بچنے کی توفیق عطا کرے. جو بھی اس طرح کے کرتے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے، اور جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ نے مرد بنایا تو مردوں کی طرح رہیں، اللہ نے عورت پیدا کیا تو عورت کی طرح رہیں. تو یہ فرمائیں، کیا حدیث پاک میں مرد اور عورت کی خوشبو میں کوئی فرق بیان کیا گیا ہے؟ وہ ہے کہ عورت کی خوشبو وہ ہے کہ جو پھیلے نہیں، مرد کی خوشبو کو پھیلے. عورت اب اگر چار دیواری میں شوہر کے لیے خوشبو لگاتی ہے تو صحیح ہے، اگر باہر نکلتے وقت خوشبو لگا کر کے خوشبو کی آتی ہے دوسروں کو تو اس کی ممانت ہے. عورت کو اس طرح کا کوئی انداز اختیار نہیں کرنا کہ جس سے غیر مرد اٹریک ہو اور اس کی طرف متوجہ ہو. یہ سارے مسائل حدیثوں سے ہی نکلے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث سے. کوئی علماء اپنی طرف سے، علماء کے اندر بھی تو ظاہر نفس تو ہوتا ہے نا، یہ فرشتے تو نہیں ہوتے. یہ جو ہمیں بیان فرماتے ہیں ان کا احسان ہے. ہم قرآن و حدیث کو سمجھ نہیں پاتے، تو یہ حضرات قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، پھر بزرگوں کی کتابوں میں قرآن و حدیث کی ان آیتوں کے تعلق سے کیا فرمایا گیا ان کی روشنی میں، تو یہ سارا نکال کر ہمیں مطلب ہماری لینگویج میں یہ ہمیں سمجھاتے ہوتے ہیں. اس میں مطلب مطالبہ کرنا، اس میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ، قرآن کریم کی کوئی آیت سناؤ. اب یہ تو کیسے چلے گا؟ آپ پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں نا، نماز میں کیا کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن کی آیت سنا دو.